پاکستان میں اگر والی بال کو دیکھا جائے تو اتنا زیادہ پاپولر گیم نہیں ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ردر دین کرکٹ فٹ بال جو گیمز ہیں ہم والی بال پہ تھوڑا سا کام کریں، ہم والی بال کو آگے تھوڑا سا پاکستان میں لے کے جائیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فضل ودود اور پروگرام سٹارز آف دا نیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آج موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جی ایم این ٹی وی کو خصوصی ٹائم دیتے ہوئے آج ایک گلگت بلتستان کا ایسا ستارہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے پاکستان اور ہمارے گلگت بلتستان کی نمائندگی کی، اور یہ والی بال پلیئر ہیں، یہ اسکی بھی کھیلتی ہیں، اور یہ والی بال کوچ بھی ہیں، اور بھی مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آئیے ہم خود ہی ان سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصباح صاحبہ، آپ کا جو ہے ہمارے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ والی بال بھی کھیلتی ہیں، تو ذرا وہ بتائیں۔ میں والی بال ہی کھیلتی ہوں۔ بہت شکریہ سب سے پہلے یہاں پہ بلانے کے لیے اور فار دا گریٹ انٹروڈکشن۔ میں بیسیکلی ہوں والی بال پلیئر، اور ساتھ میں خود اپنی اکیڈمی کی کوچنگ بھی کرتی ہوں۔ پاسٹ ایئرز میں اسکیئنگ اور ملٹی اسپورٹس میں انوالو رہ چکی ہوں۔ تو اصل میں والی بال کو ہم اس طرح اگر لیں کہ پاکستان میں اگر والی بال کو دیکھا جائے تو اتنا زیادہ پاپولر گیم نہیں ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ردر دین کرکٹ فٹ بال جو گیمز ہیں ہم والی بال پہ تھوڑا سا کام کریں، ہم والی بال کو آگے تھوڑا سا پاکستان میں لے کے جائیں۔ زبردست۔ تو ویسے تو آپ کا تعلق ہنزا سے ہے، اور کافی مشکلات کا سامنا بھی، کیونکہ ہمارے گلگت کا ایک سینیریو بنا ہوا ہے کہ وہ پہاڑوں کے بیچ کی ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ کافی مشکلات، وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کیسے نیشنل لیول تک گئی؟ نہیں، اس بات سے میں ایگری بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ جو ہنزا گلگت بلتستان جو نارتھرن ایریا کے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں، پلیئرز ہیں، بے شک وہ بوائز ہوں گرلز ہوں، ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، وہ فزیکلی اتنا فٹ ہوتے ہیں، وہ فزیکلی ان کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ ایج ان کو ملتا ہے کہ وہ پہاڑی علاقے سے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے پازیٹیو چیز ہوتا ہے کہ ہم ہنزا کے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کل سپورٹس میں سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے ہنزا اور گلگت بلتستان کے بچیاں اور بچے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، آپ جب نیشنلز میں گئی تو نیشنل میں آپ نے کون سے جو ہے اداروں کو ریپرزینٹ کیا، کون سے ڈپارٹمنٹ سے آپ کھیلی، یہ ذرا بتائیں۔ میں فرسٹلی میں پاکستان آرمی کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں ڈفرینٹ نیشنلز میں، اور اس کے بعد میں ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کی وومنز والی بال کی جو ٹیم تھی اس کی میں وائس کیپٹن رہی ہوں، ان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور کوچنگ کے فیلڈ کے ساتھ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کا کافی جو ہے لگاؤ ہے، کوچنگ بھی آپ کراتی ہیں ہنزا میں اور اسلام آباد میں۔ جی بالکل، اصل میں ہم نے انیشیٹ کی تھی ایک والی بال اکیڈمی جو کہ خصوصاً صرف گرلز کے لیے ہم نے کیا ہے انیشیٹ، کہ اس میں لڑکیاں آئیں، کھیلیں اور اپنے ٹیلنٹ کو نرش کریں، اپنے سکلز پہ کام کریں، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں اسپیشلی اسلام آباد سٹیز میں یہاں پہ فیمیل جو کلبز ہیں، فیمیل اکیڈمیز بہت کم ہے، مطلب نہ ہونے کے حساب سے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یہ جو اکیڈمی ہوگی ہماری، یہ صرف گرلز کے لیے ہی ہوگی، جہاں پہ لڑکیاں آئیں گی، کھیلیں گی، اور کیونکہ کچھ اس طرح ہیں جو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس کنسرن ہوتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کے لحاظ سے، ان کے جو ہے نا آنے جانے کے لحاظ سے، ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پاکستان سپورٹس کمپلیکس کے اندر ہم نے آج کل ہم چلا رہے ہیں، لیکن انیشیٹ اس کو ہم نے کیا تھا گلگت بلتستان میں۔ تو پہلے ہم وہاں پہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے کچھ کیمپس شروع کے دنوں میں کروائے۔ اچھا، یہ جو آپ نے گلگت بلتستان میں سٹارٹ کروایا، یہ اسپیسیفک ایریا آپ کی کون سی تھی، ہنزا تھی یا گوجال سائڈ پہ آپ نے کروایا؟ گوجال ہنزا، یعنی کیونکہ گوجال ہنزا کے اندر آتا ہے نا، تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہنزا میں ہی، گوجال میں۔ تو وہاں پہ ہم نے ایک والی بال کیمپ رکھا تھا، اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن، پاکستان کے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سپورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کولیبریشن میں ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے ہیں۔ اچھا، گوجال میں جو آپ نے بتایا، ہنزا گوجال جتنا بھی آپ کا ایریا ہے، وہاں پہ تو لگتا ہے کہ آپس میں ہی مقابلے ہوتے ہیں کہ نہیں، اور ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان کے اور ڈسٹرکٹ سے بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایونٹ کس طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم ریجنل لیول پہ ایونٹس وہاں پہ رکھواتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہ ڈفرینٹ ٹیمز پورے ریجن سے انوائٹ کی جاتی ہیں جو کہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف ہنزا یا ہم لوکل تحصیل لیول پہ ایونٹس رکھتے ہیں تو وہاں پہ صرف انہی ایریا کے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور آپ نے اسکیئنگ بھی ماشاءاللہ سے، اس کا تو مجھے خود بھی پتہ ہے کہ آپ اسکیئنگ بھی بہت اچھا کرتی ہیں، تو اسکیئنگ کے ساتھ ساتھ آپ آگے کیا آپ کے فیوچر پلانس ہیں، ذرا وہ بھی بتائیں۔ آپ کوئی گیم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ جی، اسکیئنگ کا میں نے سنا تھا کہ اسکیئنگ ایک گیم ہے، ونٹر سپورٹس، کیونکہ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی ونٹر سپورٹس میں، بہت ہی چیلنجنگ سپورٹ ہے۔ تو بیک ان 2015 جب میں فرسٹ ٹائم گئی، شمشال میں ایک کیمپ رکھا گیا تھا، تو
تو اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کی, تو وہ مجھے بہت تھرلنگ, بہت ہی ایکسائٹنگ گیم لگی اسکیئنگ نا, بہت مزے کی اور بہت چیلنجنگ کہ آپ پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے اچھا ہو. میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں, جب ہم اسکیئنگ کی ڈیفینیشن کسی عام بندے کو کر رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہم نیشنل اسکی پلیئر تو کہتے ہیں کیا چیز ہے, تو میں کہتا ہوں پہاڑوں پہ یوں نہیں آتے. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک چیلنجنگ گیم ہے, بہت خطرناک گیم بھی ہے. آپ جب گر جاتے ہو جو آپ کو لگتی ہیں تو وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے, تو بہت رسکی, کیونکہ اگر آپ اسپیڈ میں جاتے ہو تو ٹانگ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, ہاتھ بھی. یہی مسئلہ ہے. تو اسکیئنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی بیک ان 2015, اور اس کے بعد نلتر میں جتنے کیمپس میں جہاں پہ آپ خود بھی تھے موجود, تو وہاں پہ نلتر میں نے پنجاب یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کی ہے 2 ایونٹس میں, جس میں ہم نے گولڈ میڈل دونوں ایئرز ہم نے جیتا. ایک سال ہم نے گولڈ میڈل اور دوسرے ایئر میں ہم نے سلور میڈل جیتا تھا, تو پنجاب یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تو وہ ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا تھا. تو آپ کا جو نیو اسپورٹس ہے پاکستان کا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی, والی بال سے ہٹ کے ہم نے یہ کیا ہے کہ آج کل ہم ڈفرینٹ اسپورٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم ایک اور گیم آلریڈی ہم انٹروڈیوس کر چکے ہیں, جس کی میں بھی ایک ممبر ہوں. ٹیک بال کے نام سے ہم ایک گیم انٹروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں, جو کہ اس کمبینیشن آف ٹیبل ٹینس اینڈ فٹ بال. فٹ بال کو آپ ٹیبل ٹینس کے ٹیبل پہ کھیلتے ہو, جو ٹیبل تھوڑا سا کرو ہوتا ہے. میرے خیال سے بیچز سائڈ پہ کافی کیا جاتا ہے, کہ اس طرح کوئی سین ہے اس کا. اٹس مچ مور ریلیٹڈ ٹو فٹ بال. تو وہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو پشاور میں, بلوچستان میں, کراچی میں آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہیں. تو سون ہم انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان میں بھی اس گیم کو انٹروڈیوس کریں گے. اچھا, گلگت بلتستان میں آپ ایونٹس بھی کراتے ہیں, کہ جس میں ظاہری بات ہے گلگت بلتستان کے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت, جن کو کافی سپورٹ سے وابستگی ہے. بس ہمارے یہاں پہ فٹ بال اور کرکٹ اور ان کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے. والی بال ایک لڑکی, اور بالکل آپ ایک سٹار ہیں ہمارے لیے گلگت بلتستان اور پاکستان کے لیے والی بال کے اندر, اور ہمارا فخر ہے. تو کیا جو ہیں آپ کے ایونٹ کے ہوتے ہیں, تاکہ وہ ساروں کو پتہ چلے کہ ایونٹس آپ کس ٹائپ کے کراتے ہیں؟ بالکل, ہمارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. 2 سال پہلے ہم نے ایک گرلز والی بال ٹورنامنٹ کروایا تھا گوجال کے اندر, آل گوجال ٹورنامنٹس. تو اس کا ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا, کیونکہ ہم ایسے ریجن سے, ہم ایسے کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, جہاں پہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل کرنے والے لوگ, ایگزیکٹلی آج کل دیکھیں اتنے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, کہ وہاں پہ آپ کو اسپاٹ نہیں ملے گا کہ ہم ایونٹ کہاں پہ کروائیں. ماشاءاللہ سے اتنے سارے ایونٹس, اب ونٹر اسپورٹس, ونٹر ہاکی اسٹارٹ ہوئی ہے, اسکیٹنگ, اسکیئنگ سے لے کے ہر چیز, ماؤنٹین کلائمبنگ. مطلب میں ایسا کہتی ہوں کہ کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے جو گلگت بلتستان میں نہ ہو رہا ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت ایج ہے, بہت پازیٹیو بات ہے. زبردست. تو اس میں آپ کی گورنمنٹ کس حد تک جو ہے آپ کی مدد کرے, آپ بتا سکتی ہیں, کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے جسٹ بتانا, ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. بالکل. سو فار اب تک جو جتنا ہم نے کام کیا ہے, ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کولیبریشن میں یا نہیں کیا ہے, لیکن سون ہم یہی امید کرتے ہیں, ہم فیوچر میں بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو آن بورڈ لے لیں, کیونکہ ہمارے جتنے آرگنائزیشنز ہیں وہ سارے پرائیویٹ ہیں. فار ایگزامپل میں پاکستان کو یو ایس میں ریپرزینٹ کر چکی ہوں ایک اسپورٹس ایکسچینج پروگرام پہ, جہاں سے ہم پاکستان سے ڈیلیگیشن گئے تھے وہاں پہ, اور وہ تھا پروگرام یو ایس ایمبیسی کا. تو ہمیں ایسے پروگرامز پاکستان میں یو ایس ایمبیسی سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ لڑکیوں کے سپورٹس کے لیے کام کریں, آپ سپورٹس کے لیے کام کریں. زبردست. اچھا, ایک تو آپ کا یہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا, دوسرا آپ کا انٹرنیشنل ایونٹ کون سا تھا جس میں آپ نے پاکستان کو والی بال میں ریپرزینٹ کیا تھا؟ ہم گئے تھے ایک جبلی گیمز میں بیک ان 2016, جس میں ہم نے پاکستان وومن والی بال کو, وہ ایک کمیونٹی گیم تھی بیسیکلی, جو ہمیں موقع ملا تھا جس میں ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. وہ بہت ہی اچھا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے باہر جتنے بھی ٹیمیں ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کی, ان کے ساتھ کس طرح ہم نے کھیلا ہے, اور کس لیول پہ ہم لوگ ہیں, کس لیول سے وہ لوگ کھیل رہے ہیں. تو یہ وہ ایکسپیرینس ہمیں بہت اچھا رہا تھا. نہیں ہوتا کہ جو ہے وہاں پہ جا کے آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی. اکثر ہمارے ہر ایتھلیٹ کا یہی رونا دھونا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ بیسکلی ایتھلیٹس نہیں ہوتی ہیں جو ایک ایتھلیٹ کو ملنی چاہیے. وہ ہاسٹل ہو, وہ کٹ کا ہو, وہ اسپانسرشپس کا ہو, بہت سارے. تو آپ لوگوں کو وہاں پہ کیا ہوا؟ بالکل, یہ آپ جب باہر جاتے ہو کسی بھی کمپٹیٹیو گیم میں جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب اپنی گیم کا جو لیول دیکھتے ہو نا, جب آپ اپنے ٹریننگ, اپنے کوچنگ اور آپ کے پاس جو اکوپمنٹس ہے اس کا جب آپ لیول دیکھتے ہو, تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت. کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں ہمیں پراپر کوچنگ فیسلٹیز, پراپر گائیڈنگ نہیں ملتی. کیونکہ ہم سپورٹس میں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. جب آپ باہر یو ایس, کینیڈا, آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ آپ کمپیٹ کرنے جاتے ہو تب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے.
اچھا تو جہاں تک کہ ہمارے بہت سے ویورز کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے، فیملی سپورٹ اور کمیونٹی سپورٹ کس طرح رہا آپ کا؟ میں ماشاءاللہ سے ایک ماڈسٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے، ایجوکیٹڈ فیملی ہے، تو وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ میری ایک چوائس تھی کہ میں اسپورٹس کو پڑھوں اور اسپورٹس میں ہی آگے جاؤں، کام پروفیشن بھی ایز اے پروفیشن اس کو لوں. تو کمیونٹی بھی اور فیملی بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہے اس میں. زبردست. تو لاسٹ میں ہمارے نوجوانوں کے لیے اور اسپیشلی گرلز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ایٹ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں دونوں گلگت بلتستان کے ہنزا کے جتنے بھی ہیں، بی پیشنیٹ اباؤٹ یور ڈریمز، اپنے ڈریمز کو فالو کریں. ہم کچھ ایسے سٹیجز آتے ہیں ہماری زندگی میں جہاں پہ ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہم بیک آف کر لیتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ جتنا آپ ہارڈ ورک کرو گے، جتنا آپ محنت کرو گے، اس کا صلہ آپ کو مل جائے گا ضرور. تھینک یو سو مچ مصباح صاحبہ آپ کے ٹائم کے لیے. مصباح صاحبہ کافی مصروف تھی اور بہت ہی مشکل سے جو ہے ان کا ٹائم لینا پڑا. تو تھینک یو سو مچ آپ سب کا کہ آپ نے جو ہے ہمارا پروگرام دیکھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اسی طرح ایک نیو سٹار کے ساتھ ہم ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت اپنے ہوسٹ کو فضل ودود کو دیجیے. اللہ حافظ.